ناظرین، ہم اکثر دھوکہ ملنے پہ دکھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم توقعات پوری ہونے پہ کسی قسم کے احساسات گزرتے ہیں؟ کیا ہم ان مثبت احساسات کا ادراک کر کے ایسے شخص یا تعلق کے اپنی زندگی میں ہونے پہ اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ آج سے ایسا کر کے دیکھیے تو آپ کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں کے لیے اپنی رائے بہتر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کو اب تک دھوکے باز کی کیٹیگری میں رکھتے آئے ہیں ان میں سے کئی سچے تعلقات نکلیں گے اور دھوکے والا احساس اتفاقی نکلے گا۔ ہم زیادہ تر صرف منفی تجربات پہ توجہ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایمانداری سے چلنے والوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں خود یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ایمانداری یا نیک نیتی کو اہمیت نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو ایسے معاملات میں پرکھتے ہیں جہاں اس کی کوئی شکست ہی نہیں ہوتی، اور اسے ہمیشہ کے لیے دھوکے باز یا بد نیت کے تعلق کے طور پر یاد رکھتے ہیں، اور پھر ہم غم زدہ رہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سچے تعلقات کم کیوں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دھوکہ دینے والے نہیں پائے جاتے، مگر بدقسمتی سے وہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ وہ دھوکے دینے کے باوجود بھی ہمیشہ قابل اعتبار کے خانے میں ہی رہتے ہیں، اور ہم سچے تعلقات سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اعتبار کرنے کا معیار ڈرامائی دعووں اور غیر حقیقی امیدوں کو بنا لیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، کسی کو بہت کم عرصے تک جاننے اور پرکھنے کے بعد اس کے متعلق رائے قائم کر لینا شاید غلط ہو، کیونکہ کسی مخصوص مدت کے لیے کوئی بندہ اگر کوئی ریئیکشن دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی زندگی کے کئی تلخ تجربات بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ کسی کی زندگی جاننی ہو، کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینی ہو تو اس کے ماضی سے بھی آگاہی حاصل کیجئے، لیکن کسی کی نجی زندگی اگر وہ آپ کو بتانا نہیں چاہے تو اس کی زندگی کے متعلق جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی کو حق پہنچتا ہے۔ ناظرین، انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ دیکھیے نا، اگر آپ کے چہرے پہ دھول ہے، مٹی ہے، آپ آئینے کو دیکھ کے آئینہ صاف کرتے ہیں لیکن اپنا چہرہ ایسی ہی دھول اور مٹی سے اٹا ہوا رہنے دیتے ہیں، تو اس سے آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف نہیں ہوگا۔ آپ کو جو آپ کی تصویر آئینے میں نظر آتی ہے وہ تصویر بالکل بھی صاف نظر نہیں آئے گی۔ یقیناً گرد و غبار صاف کرنے کے لیے جس جگہ پہ گرد و غبار ہے وہی جگہ صاف کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی اچائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، نظر دوڑائیے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کی اہمیت چھوٹے موٹے کاموں کے حوالے سے ہی صحیح لیکن مسلسل آپ کی زندگی میں رہتی ہے۔ دیکھیے نا، گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سوئی سیکنڈز والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، اپنا کام بھی کرتی رہتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلا پوچھا جائے کیا وقت ہے، جواب ملتا ہے کہ 10:15 ہو گئے، 12:12 ہو گئے۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈز ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی رہتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسی ہی سیکنڈ والی سوئی کے مانند ہوتے ہیں جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ قدر کیجئے ان کی جو آپ کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، جو آپ کی گرومنگ میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ کسی کو پرکھنے کا موقع وہ نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ بالکل بھی سکت اور استطاعت نہ رکھتا ہو۔ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ ہمارے رشتے زیادہ دیر کیوں نہیں چلتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے بہت کم ہیں جبکہ پرکھتے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ پرکھنے کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان بالکل فارغ ہو، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے دوستوں کو، ان کو آزمانے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان بیمار تب ہوتا ہے جب فضول سوچیں زندگی میں جسمانی مشقت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہوں اور بڑھتی جاتی ہوں۔ دماغ تب تعمیری رزلٹ دیتا ہے جب جسم کو مشقت میں ڈالا جائے۔ جسمانی مشقت کی کمی دماغ تک خون کی سپلائی اور آکسیجن پراپر طریقے سے نہیں پہنچنے دیتی۔ خون آکسیجن ہی کی تعمیری اور خوشی کے ہارمونز پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تازہ خون ہر جگہ پہنچ کر تازگی دیتا ہے، مگر پرانا اور گندا خون گندگی پیدا کرتا ہے، جیسے سٹریس
ڈپریشن اور اوور تھنکنگ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ سٹریس، ڈپریشن اور تھنکنگ کی رپورٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کیجیے ان کی روٹین میں کوئی خاص جسمانی کام نہیں ملتا۔ سارا دن بیٹھنا، کھانا پینا، موبائل، آفس، دکان، سارا دن بیٹھ کر دماغ کو ڈل کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کی خامیوں کے متعلق ہی سوچ کے سارا دن گزارتے رہتے ہیں۔ خون دماغ کے ہر حصے میں پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو کیسے دماغ پھل پھول دے سکتا ہے؟ یقیناً وہ بہار میں بھی خزان کے پتے ہی دکھائے گا۔ اپنی روٹین میں ورزش، جم، واک روزانہ کی بنیاد پر رکھیں اور کوشش کیجیے کہ کسی کے متعلق بھی سوچنا ہو تو اس کے متعلق وہ بھی سوچیے جو کہ بہتری وہ آپ کی زندگی میں لا چکے ہیں، جو محنت مشقت وہ بغیر غرض کے آپ کے لیے کرتے آ رہے ہیں، جتنی مہربانی جتنی محبت وہ آپ کو دے چکا ہے ان کو بھی آپ زیر غور لائیے۔ تب جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرے سارے کے سارے ہی نگیٹو نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی بہتری میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ آپ کی بہتری میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال چکے ہوتے ہیں۔